تشریف لائے تھے. عالم صاحب کا بھی استقبال کر دیں. نہیں میرا نہیں، بالکل ہار پہنا کہ مجھے ہرائیے مت. جو حضرات گئے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات آ جائیں. میرا ہار آپ ہی پہن لیجیے تاکہ ہمیشہ ہارے رہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کے سامنے پاسبان قوم و ملت، محافظ دین و شریعت حضرت حافظ و قاری پیر طریقت الحاج عبد الغفار صاحب قبلہ عرف نوری بابا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہیں. آپ حضرات اپنے آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں اور عبادت کا ثواب پا رہے ہیں. یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی محنت شاقہ کی بدولت اندور اور اس کے قرب و جوار میں آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہے. سبحان اللہ. بے شک آج ہر کوئی مدعی تو ہے. شمساد یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت کا خیر خواہ ہوں، تو کہیں حضرت علامہ نور احمد صاحب قبلہ کہیں کہ میں اہل سنت کا خیر خواہ ہوں، تو کہیں ندیم صاحب بولیں، تو کہیں رضوان صاحب بولیں، تو کہیں یہ عالم بولیں، کہیں وہ عالم بولیں. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ آج جو دنیائے سنیت پر احسان ہے وہ اس ذات ابقری کا. بے شک. ورنہ اندور بھوپال ہو جاتا. آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اندور بھوپال ہو جائے. آج آئی کے کالج جس میں تقریباً 16 سے لے کر 20,000 بچے بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کے پریزیڈنٹ صدر اعلیٰ ہیں، اہم سرپرست ہیں. اور دارالعلوم نوری جو علم کا قلعہ، علم کا مرکز، علم کی منڈی، جس نے اہل سنت علماء کی کھیپیں پورے قرب و جوار میں عطا کیا. الحمدللہ مفتی اعظم ہند کی نظر کیمیا اور ان کی نظر ولایت. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مفتی اعظم ہند کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادرزاد ولی. یقیناً ہمارا یقین ہے، اذعان ہے، ایمان ہے کہ مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی جب حضور اشرفی میاں جب جلوہ بار ہوئے تھے اور حضرت مصطفیٰ اشرف جو ہمارے پیر و مرشد کے والد ہیں جب بریلی شریف آئے تھے تو اس وقت فرمایا تھا کہ سنو اے امام اہل سنت مجدد اعظم، اگر تمہارے یہاں پہلا بیٹا ہوگا اس کا نام مصطفیٰ رضا ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے یہاں بیٹا جو ہوگا اس کا نام مصطفیٰ اشرف ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے دادا پیر کی زبان میں وہ برکت رکھی جو کہا جاتا ہے جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. تو ایک ولی کی زبان سے نکلا جب اعلیٰ حضرت کے ہاں پیدا ہونے والا پیدا ہوا تو اس کا نام ایک ولی کی پیشن گوئی کے تحت مصطفیٰ رضا. اور جب خود مصطفیٰ اشرف کے ہاں، جب حضور اشرفی میاں کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام مصطفیٰ اشرف رکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ولیوں کے معاملے ہیں. یہ رضویت اور یہ اشرفیت یہ حقیقت میں سب غلام غوث ہے. غوث اعظم کے در کے سب گدائی ہیں. اس لیے یاد رکھیے آج ساری دنیا اولیاء اللہ سے محبت کرتی ہے. بے شک. ساری دنیا اولیاء اللہ سے محبت کرتی. اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت
یہ وہ مضبوط رشتہ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک کام میں آنے والا. سبحان اللہ. قیامت کے دن ماں نفسی نفسی کہے گی، بیٹی نفسی نفسی کہے گی، باپ نفسی نفسی کہے گا، بیٹا نفسی نفسی کہے گا، بھائی نفسی نفسی کہے گا، یار نفسی نفسی کہے گا، شوہر نفسی نفسی کہے گا، بیوی نفسی نفسی. اور عالم یہ ہے کہ میاں حضرت آدم نفسی نفسی کہیں گے، حضرت نوح نفسی نفسی کہیں گے، حضرت ابراہیم نفسی نفسی کہیں گے، حضرت عیسیٰ نفسی نفسی کہیں گے، حضرت موسیٰ نفسی نفسی کہیں گے. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، یہ اولیاء کاملین کی وہ مقدس جماعت ہے جو میدان قیامت میں بے خوف و خطر ہوگی. سبحان اللہ. بے خوف و خطر. اور الحمدللہ یہ ایسی بے خوف و خطر کہ اپنے محبوبین، اپنے چاہنے والوں کی یہ جماعت دستگیری کرے گی. محبوبین، آپ جو لنگر بنا رہے ہو، آپ جو جلسہ کر رہے ہو، آپ جو تاجدار اولیاء کانفرنس منعقد کر رہے ہو، آپ جو اس میں شرکت کر رہے ہو، آپ جو اس میں دامے درمے قدمے سخنے باتیں حصہ لے رہے ہو، یاد رکھو یہ اولیاء کرام قیامت کے دن آپ کی مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے عبد القادر بلا حساب اور کتاب جنت میں چلا جا. اے معین الدین اجمیری بلا حساب اور کتاب جنت میں چلا جا. اے قطب الدین بختیار کاکی بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے فرید الدین گنجے شکر بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے نظام الدین اولیاء بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے صابر کلیری بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے نصیر الدین چراغ دہلوی بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے مخدوم اشرف جہانگیر شاہ سمنانی بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. اے احمد رضا خان فاضل بریلوی بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا. لیکن یہ اولیاء کہیں گے مولا ہم اپنے ماننے والے کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے. بے شک. یہ حدیث سے بول رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں بول رہا ہوں. یہ اولیاء کے کاملین کہیں گے مولا ہم جنت میں کیوں جائیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اب سنیے حدیث پاک. وہ کہیں گے کہ مولا ہم اپنی نیاز کرنے والوں کو بھولیں گے آج نہیں، ہم اپنے نام پر جلسہ کرنے والوں کو بھولیں گے نہیں، ہمارے محبت کا دم بھرنے والوں کو ہم بھولیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کانو یصلون معنا، وہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ غوث اعظم کہیں گے مولا جو لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے وَكَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا، وہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے. وَكَانُوا يَحُجُّونَ مَعَنَا، وہ لوگ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ طواف کرتے تھے، ہمارے ساتھ تلاوت کرتے تھے، ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے، ہمارے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. اے مولا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں، جو مولا ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے ہوں، جو ہمارے ساتھ حج کرنے والے ہوں، جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں، مولا اگر وہ کسی وجہ سے تیری گرفت میں آ گئے اور میں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی. رب فرمائے گا مناور میں جو لوگ تیری محبت کا اظہار کر رہے تھے، بتاؤ کیا تم ان کو پہچانتے؟ اندور والوں کو پہچانتے؟ ہندوستان والوں کو پہچانتے؟ بتاؤ تم ایران اور عراق والوں کو پہچانتے؟ وہ اولیاء کرام کہیں گے ہاں اے خدا ہم سب کو پہچانتے، سبحان اللہ. ہم سب کو پہچانتے. تو رب فرمائے گا پھر تم ہی جاؤ، یہ حدیث ہے، تم خود ہی جاؤ اور انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. واہ. انہیں اپنے ہاتھوں سے نکال کر جہنم سے جنت میں لے جاؤ. اب میں عرض کر دوں
کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا، اے فرشتوں عبد القادر کے ماننے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت دے دو۔ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا ہے کہ اے فرشتوں معین الدین اجمیری کے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو، لیکن نہیں، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آج ولیوں کی توہین کر رہے ہیں، ولی کے اختیار کی توہین کر رہے ہیں، ولی کی قوت کی توہین کر رہے ہیں، ولی کی طاقت اور قوت کا انکار کر رہے ہیں، کل قیامت میں ولیوں کی طاقتوں کا اظہار کیا جائے گا۔ دیکھو یہ وہی اولیاء کرام ہیں کہ جن کی توہین کی جا رہی تھی، آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی بہاروں میں لے جائے۔ یہ عالم ہوگا میاں، سمجھے؟ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو اور یہ مت سوچو کہ ان کی محبت رائے گا جائے گی۔ فتاوائے نصفی میں ایک حدیث سنا دوں اور حضرت کا خطاب آپ سنیں۔ ہمارے ہی یہاں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، جو بات ہے وہ ایئرلیٹی ہے، حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عالم دین کسی محفل میں آئے اور اس محفل والے میرے اس نائب کی عزت کے لیے کما حقہ کھڑے نہ ہوں، حضور فرماتے ہیں ایسا شخص میری شفاعت سے محروم، اللہ شفاعت سے محروم۔ اور فرمایا سنو، جو میرے نائب عالم دین کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، انہیں نظر پیش کرے گا، نذرانہ دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کی برکت سے گویا بچہ نہیں، ڈسکو ڈانسر بچہ نہیں، یہ ادھم مچاتے ہیں، نہیں تو ہماری ہی اولاد ہے نا، تو بھئی جیسی ڈائی جیسا سانچا ہو ویسے ہی مال، تو مال کیسا بنے گا؟ جیسا سانچا ہوگا ویسے ہی تو مال ڈھلے گا۔ تو بہر کیف اب عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ بیٹا جب نیک ہوگا تو نمازی ہوگا، جب بیٹا نیک ہوگا تو روزے دار ہوگا، جب بیٹا نیک ہوگا تو حاجی ہوگا، اور جب بیٹا نیک ہوگا تو ماں باپ کا خادم ہوگا۔ پھر ندیم صاحب کو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، رضوان صاحب کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فاضل جلیل کو کچھ بند و نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کی برکت سے اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اب بتائیے، آپ کے سامنے ایک عظیم ہستی خلیفہ مفتی اعظم ہند، اگر آپ کو مفتی اعظم ہند کی ولایت پر یقین ہے تو پھر ان کی نگاہ انتخاب پر آپ کو کیوں نہیں یقین ہے؟ بے شک انہوں نے منتخب کر کے اندور والوں کو دیا ہے، اور کون سا بندہ دیا ہے؟ خدا کی قسم، آج اگر عبد القادر یعنی قادر کا بندہ جسے ہم غوث سمدانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، شہباز آسمانی کہتے ہیں، جنہیں ہم پیرے پیرا کہتے ہیں، جنہیں ہم میرے میرا کہتے ہیں، بتاؤ وہ غوث اعظم کا اصلی نام عبد القادر جب دنیا ولیوں کی ولایت کا انکار کر رہی تھی
تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بغداد میں ایک ایسے بندے کو پیدا کیا کہ اس نے کہا سنو میں خدا تو نہیں لیکن خدا کا بندہ ہوں، جو کہوں گا وہ میرا خدا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں اللہ کے ایک ولی نے عبد الغفار کو اندور کے لیے چن لیا۔ اے اندور اور قرب و جوار والو، اگر تم مجرم ہو، اگر تم گنہگار ہو، اگر تم پاپی ہو تو یاد رکھو الغفار کا بندہ، بخشنے والا، جو بہت زیادہ بخشنے والا خدا ہے، اس کا بندہ ہے اور اسے میں تجھے دے رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ تمہاری بھول چوک پر نظر نہیں رکھیں گے، تم انہیں ستاتے رہو گے، ان کی خلافت کا انکار کرتے رہو گے، یہ تمہیں نوازتے چلے جائیں گے، یہ تمہیں دیتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ عظیم ذات ہے جن کی وجہ سے آج الحمدللہ اندور اور قرب و جوار میں اہل سنت کا بول بالا ہے، باطل کا منہ کالا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب یہاں بھی سب سے عرف و اعلیٰ ہیں اور قیامت میں بھی انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے عرف و اعلیٰ رہیں گے۔ اب آپ اگلا خطاب خلیفہ مفتی اعظم ہند نوری بابا سے سماعت فرمائیں۔ بہت دن کے بعد تشریف لائے ہیں۔ کل انسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہر انسان ایک غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو یاد رکھو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں خدا کی قسم اپنے بند کمرے میں تم خدا کو یاد کرو، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جاؤ، خدا تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب پاپی کے اوپر، مجرم کے اوپر، گنہگار کے اوپر جب اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد آباد کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جب کسی گاؤں میں وہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ جہاں میرے پاپی مجرم گنہگار بندے ہیں وہیں پر کچھ نیکوکار ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو رب کا ذکر کر رہے ہیں، جو رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے پھر میں ان بندوں کو دیکھتا ہوں تو وہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور پھر جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو آخری پہر وہ اپنے خود گناہوں پہ پشیمان ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سنو صرفت عنہم العذاب، ان ولیوں کی برکت سے اس گاؤں والے کے سر سے اپنا عذاب اٹھا لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جرم چھوڑو، خطا چھوڑو، پاپ چھوڑو اور مسجد میں آ جاؤ۔ آج کچھ نمازی ہیں جس کی برکت سے ہمارے سر سے عذاب دور ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بیچ ایک خلیفہ مفتی اعظم ہند ہیں، آپ کے چند بول ہوں کہ بہت بول ہوں، آپ انہیں تبرک سمجھ کر حاصل کیجئے اور اپنے دامن میں لے کر جائیے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔